السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين۔ صدق اللہ مولانا العظیم، صدق رسول اللہ۔ حضرات، سننے والی معززات، سامعات، ماؤں بہنوں، پچھلے 2 جمعوں سے ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی سیرت کا بیان کر رہے تھے۔ بعد میرے بزرگ کہتے ہیں جی پورا واقعہ جو ہے نا وہ آپ سنایا کریں، یہ جو آپ درمیان میں مثالیں بیان کرتے ہیں نا موجودہ دور کی، یہ ہمیں سمجھ نہیں آتا واقعہ، کہ ہمیں بات سمجھ نہیں آتی۔ دراصل میں قصہ گو عالم نہیں ہوں، میں پیشہ ور مولوی نہیں ہوں کہ میں واقعہ سنانے آتا ہوں۔ ان واقعات سے جو سبق حاصل ہوتا ہے میں آپ کو وہ بتانے آتا ہوں۔ میرے نزدیک حضرت موسیٰ کا واقعہ ہو یا حضرت عیسیٰ کا واقعہ ہو، حضرت نوح کا ہو یا حضرت ابراہیم کا ہو، حضرت لوط علیہ السلام کا ہو یا حضرت ہود یا شعیب علیہ السلام کا ہو، یا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہو، میں آج کے حالات میں اسے بیان کروں گا اور کرتا رہوں گا۔ ماضی گزر گیا، غرق ہونے والے غرق ہو گئے، تباہ ہونے والے تباہ ہو گئے، جنہوں نے جنت میں جانا تھا چلے گئے۔ ہمارا اور آپ کے جو مسائل ہیں وہ اس قرآن کے ذریعے بیان ہوں گے، اور یہ قرآن بدلنے والا نہیں ہے، اس کے حروف بدل نہیں سکتے۔ جیسے حضرت موسیٰ کے دور میں فرعون ہوتے تھے، ایسے ہی آج کے دور میں بھی فرعون ہیں۔ جیسے ان کے مقابلے میں غیر اللہ کی پوجا ہوتی تھی، آج ویسے ہی غیر اللہ کی پوجا ہوتی۔ جیسے ان کے مقابلے میں جادوگر آ گئے تھے، آج بھی اللہ کے نیک بندوں کے مقابلے میں شعبدہ باز۔ تو حالات وہی ہیں جو حضرت موسیٰ کے دور کے ہیں، شخصیات بدل گئیں، علاقے بدل گئے، ٹائم بدل گیا، وقت تبدیل ہو گیا، لیکن سارا عقیدہ وہی ہے جو اس دور کے فرعونوں، بدماشوں، ظالموں کا تھا۔ آج بھی وہی، آج کے دور کے فرعون، آج کے دور کے ظالم اور کافروں کا۔ اس دور میں اگر قارون ہوتا تھا جو ساری دولت کا منبع اور منہج اپنی ذات سمجھتا تھا،
تو آج کے بھی وہ قارون جن کے پاس لا تعداد پیسہ ہے، دولت ہے، وہ اپنے آپ کو اس دولت کا مرجع اور منبع سمجھتے ہیں، حالانکہ دولت بھی اللہ کی ہے، زمین بھی اللہ کی ہے، زندگی بھی اللہ کی۔ اس دور کے اگر قارون نہ بچ سکے کہ باوجود مالدار ہونے کے، تو آج کے قارون بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ایک ہی محلے میں، ایک ہی شہر میں، ایک ہی ملک میں ایک مالدار شخص کے تو کتوں کو بھی خوراک ملتی ہے اور باہر سے خوراک ملتی ہے، گوشت پیش کیا جاتا ہے، ان کے لیے ایئر کنڈیشنڈ روم بنے ہوئے ہیں، اور ایک طرف وہ انسان ہیں جو 2 وقت کے کھانے کو ترستے ہیں۔ آپ اگر اس دور کا آج سے موازنہ نہیں کریں گے تو ان آیات کی سمجھ کیسے آئے گی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو فرعون جس کا تذکرہ یا حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہے وہ اس دور میں تھا بس ختم ہو گیا؟ نہیں، ہر دور کے فرعونوں کے لیے موسیٰ کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، وہ ہمیں سمجھ آئے یا نہ سمجھ آئے۔ آج کے دور کے فرعونوں کے لیے بھی موسیٰ موجود ہے، آپ اس کو جھٹلائیں یا نہ جھٹلائیں۔ قرآن کی جو آیات ہیں وہ برحق ہیں، سچ ہیں، ثابت ہیں، حقیقت، وہ میری اور آپ کی سمجھ میں، عقل میں، غور و فہم میں آئے یا نہ آئے، قرآن کریم کی ہر آیت برحق، ایک ایک لفظ برحق ہے، اور قیامت کا دن ہوگا جب اللہ کریم اس قرآن کے ذریعے لوگوں کی سفارش قبول فرمائے گا۔ ایک آیت سمجھ کے پڑھ لینا، قرآن کریم کو پڑھ لینا 1000 راتوں کی عبادت سے بہتر، اس لیے کہ ایک آیت سے آپ کا دل بدل سکتا ہے، آپ مومن ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ اتنا عرصے کی عبادت آپ کو متکبر بنا جائے، تکبر کرنے والا بنا جائے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا بنا جائے۔ تو دراصل اس دور کے واقعات آج کے دور کے واقعات سے ملتے جلتے ہیں۔ ہاں، ٹیکنالوجی کا فرق آ گیا، وقت کا فرق آ گیا۔ اللہ کریم نے اصول اپنے لازوال بیان کیے ہیں، ہر دور کے لیے بیان کیے ہیں۔ آپ چہروں سے کسی کو پہچان نہیں سکتے، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ قارون جو ہے وہ حضرت موسیٰ کا رشتہ دار تھا۔ ایک کو اللہ نے پیغمبر بنایا، خاندان ایک ہے، لہو ایک ہے، خون ایک ہے، برادری ایک ہے، قبیلہ ایک ہے، قوم ایک، اور قارون اولاد کس کی ہے؟ حضرت ابراہیم کی۔ لیکن اس کے باوجود جب کبھی بھی اللہ کے خلاف کوئی بغاوت کرتا ہے، اللہ کسی خاندان کو نہیں دیکھتا، وہ بڑا خاندان ہو یا چھوٹا۔ قارون کو زمین میں دنساتے ہوئے اللہ نے یہ نہ سوچا کہ یہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے۔ اور آج کے دور میں بھی کوئی اللہ کی حاکمیت کو چیلنج کرے گا، اللہ کے مخالف کھڑا ہوگا، اللہ اس کی ذات اور اس کی نسل کو نہیں دیکھے گا، اسی طرح مٹا ڈالے گا جیسے قارون کو مٹا ڈالا تھا۔ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ کی قوت کتنی بڑی قوت۔ اللہ نور ہے، ساری کائنات اللہ کے سامنے مطیع ہے۔ بڑے بڑے اشخیاء، بڑے بڑے شخصیات اور بڑی بڑی قومیں وہ اس لیے تباہ ہو گئیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو سپیریئر سمجھا تھا، بڑا سمجھا تھا، اپنے آپ کے مد مقابل کسی کو نہ سمجھتے تھے۔ نمرود اور فرعون کے بارے میں آتا ہے کبھی ان کے سر میں تکلیف تک نہ ہوئی تھی، وہ اپنے آپ کو کھیتیوں کے، باغوں کے، کھلیان کے، ملکوں کے سربراہ اور مالک سمجھتے تھے۔ لوگ ان کے جوتوں کو پکڑتے، ان کو چومتے، ان کو سجدہ کرتے۔ اور آج کے فرعون، آج کے قارون بھی باوجود کلمہ گو ہونے کے لوگوں کو اپنی چوکھٹوں پہ جھکاتے ہیں، اپنے آپ سے سجدہ کرواتے ہیں، اپنی خوشامد اور چاپلوسی پہ خوش ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر آپ حضرت موسیٰ کے واقعے کو آج کے ساتھ نہیں ملائیں گے، آپ کو حضرت موسیٰ کے واقعے کی کوئی سمجھ نہیں ہوگی۔ ہمیں عبرت ہے، یہ قرآن ہمارے لیے عبرت۔ سورہ الغاشیہ اللہ فرماتے ہیں ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی
فرعون کے واقعے میں، قارون کے واقعے میں، موسیٰ کے واقعے میں علیہ الصلوۃ والسلام ہر اس شخص کے لیے عبرت ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ کا خوف رکھتا ہے، اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھتا ہے۔ جو برائیاں ان قوموں میں تھیں، ان حالات میں تھیں، ان قوموں میں تھیں، ان علاقوں میں تھیں، اگر آج بھی وہی کام ہم کرتے ہیں تو اللہ کی سزا کے مستحق ہیں جیسے وہ ہوئے۔ سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، قرآن کہتا ہے، کبھی کہتا ہے فانظروا کیف کان عاقبۃ الظالمین، دنیا میں چلو پھرو تاکہ تمہیں نظر آئے کہ ظالموں کا انجام کیا ہوا، تاکہ تمہیں پتہ چلے جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا، تاکہ تمہیں پتہ چلے اللہ کے نافرمانوں کا انجام کیا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام، وہ جو سانپ ان کے اژدہے نے سانپوں کو کھایا تھا، وہ صرف سانپوں کو نہیں کھایا تھا، اللہ کا قانون بیان کیا تھا کہ اللہ کے معجزے اور طاقت کے سامنے دنیا کے کسی سانپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دنیا کی کسی طاقت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دنیا کے کسی کالے علم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دنیا کے کسی جادو کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جہاں اللہ کی نورانیت ہو اس کے مقابلے میں کالا علم ٹھہر نہیں سکتا۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے سبق ہے۔ وہ ان واقعات کو یاد نہ کریں کہ ان کو حفظ کر کے سنائیں، جی حضرت موسیٰ کی لاٹھی کا رنگ کیا تھا، کتنی بڑی تھی، وہ جی جو آپ ہاتھ نکالتے تھے روشنی کتنی نکلتی تھی، وہ جی اژدہا کتنا بڑا تھا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان کا انجام کیا ہوا۔ او اللہ کے حکم سے پھینکتے تو تب کچھ بنتا تھا، اپنی مرضی سے نہ موسیٰ کی ہمت تھی نہ کسی اور پیغمبر کی کہ کچھ دکھا سکے یا معجزہ دکھا سکے، کرامت دکھا سکے۔ یہ اللہ کے اختیار ہیں، بس میں اور آپ بے بس ہیں۔ میری زبان یا آپ کے کان، یا آپ کی زبانیں یا میرے کان بے بس ہیں۔ میرے جسم میں جو کچھ ہے وہ میرے اللہ کا ہے، میرے اللہ کی امانت ہے، جب چاہے چھین لے، جب چاہے عطا کر دے۔ لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت۔ ہر نماز کے بعد، 5 وقت کی نماز کے بعد مومن یہ کہتا ہے، رسول کائنات نے فرمایا تم کہو اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت۔ اے رب کریم، تو جس کو محروم کر دے اسے کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے، اور جس کو تو عطا کرے اس سے کوئی چھیننے والا نہیں ہے، کوئی چھیننے والا نہیں ہے، اس سے غصب کرنے والا نہیں ہے۔ اور پھر حضرت موسیٰ مطالبہ جب کرتے ہیں میری قوم کو آزاد کر دو، آپ تصور رکھیے کس سے آزادی؟ کھانا ملتا تھا، پینے کو وافر پانی تھا، دریاؤں کا ملک، دریائے نیل مصر دنیا کا سب سے بڑا ملک، سب سے بڑا دریا جو ہزاروں کلومیٹر چلتا ہے، جہاں کھیتی کے لیے ہم جیسے وہاں بارشوں کی دعائیں نہیں کرتے، ان کا پانی ہی بڑا کافی ہے۔ ان کو وہاں سے کیوں نکالا؟ حالانکہ ظلم اس وقت ختم ہو چکا تھا۔ ظلم تھا حضرت موسیٰ کے بچپن میں، جب بچوں کو ذبح کیا جاتا تھا، عورتوں کو زندہ چھوڑا جاتا تھا، بے حیا بنایا جاتا تھا۔ مطالبہ اس وقت نہیں کیا کسی اور نے۔ 40 برس کی عمر میں پہنچ کے حضرت موسیٰ کیوں مطالبہ کرتے ہیں؟ 35 برس سے بڑی عمر میں کیوں مطالبہ کرتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ جب تک آپ آزاد نہ ہو آپ کی عبادت کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر آپ غلام ہیں، آپ کا ذہن غلام ہے، اگر آپ ذہنی طور پہ غلام ہیں، آپ گماشتوں کے آراء پہ چلتے ہیں، چاہے آپ کی مساجد آباد ہوں، چاہے آپ کھلے عام عبادت کرتے ہوں، چاہے آپ اللہ کا نام لیتے ہوں، اگر آپ ذہنی اور جسمانی طور پہ غلام ہیں تو اللہ کا اصول ہے ان معاملات کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ آپ ظلم کے خلاف بغاوت نہیں کرتے، آپ زنجیروں کو نہیں توڑتے، آپ ذہنی اور جسمانی غلامی سے آزاد نہیں ہوتے۔ اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں پتہ چلا کہ ایک مصر کے گورنر، ان کے بیٹے نے عمرو بن عاص، ان کے بیٹے نے ایک عام آدمی کو مارا، صرف کس لیے کہ اس آدمی کا گھوڑا ان کے گھوڑے سے آگے نکل گیا تھا، گورنر کے بیٹے سے، اس وجہ سے مارا
کہ عام آدمی کے گھوڑا میرے گھوڑے سے کیوں آگے نکل گیا؟ حضرت عمر نے اس وقت تاریخی کلمہ ارشاد فرمایا تھا، ان کی ماں نے ان کو آزاد جنا ہے، تم نے کب سے ان کو غلام بنا لیا؟ میرے اور آپ کے لیے بھی آج سبق ہے۔ آج آپ جتنے بھی آپ ذہنی غلام ہیں، آپ تصور کر سکتے ہیں ایک مومن اللہ سے مدد مانگتا ہے، کبھی کسی کافر کے سامنے نہیں جھکتا، اور ہماری حالت کیا ہے؟ زلزلہ آئے تب بھی، سیلاب آئے تب بھی، کوئی مصیبت ہو تب بھی کہاں جا کے منتیں کرتے ہیں، کن کی سفارشیں ڈلواتے ہیں، کن کے سامنے جھکتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، اللہ کو بڑا تو سمجھتے ہیں، یقین نہیں ہے، اللہ کے سامنے جھکتے تو ہیں لیکن اس پہ یقین نہیں ہے۔ رب کائنات نے فرمایا جو میرا ہو گیا میں اس کا ہو گیا، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ اس کا ایک میں مثال دوں گا، غزوہ احزاب، 10,000 کا لشکر آ گیا، مدینے کو گھیر لیا۔ آج بھی ٹیکنالوجی کا بڑا دور ہے، آج وہاں سے ہٹ ہوتا ہے جہاں آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن یہ جتنی ترقی ہے اللہ کی قدرت کے مقابلے میں ذرہ برابر بھی نہیں۔ وہ ابابیلوں سے کہ کنکروں سے ہاتھیوں کو مروا دے اس دور کے، اور انشاءاللہ اگر اللہ پہ یقین ہو آج کے طاغوت کو بھی وہی تک شکست دے، چھوٹے چھوٹے بندوں کے ذریعے، کمزور ناتواں آدمیوں کے ذریعے۔ ساروں نے گھیر لیا۔ مدینے میں 3 قبیلے تھے یہود کے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور ایک اور قبیلہ۔ ان تینوں نے مخالفت جناب رسول اللہ سے کی، اندر سے منافقت کی، اور ان کے ساتھ کچھ مسلمان ملے ہوئے۔ ہمیشہ مسلمانوں کو نقصان کس نے پہنچایا؟ مسلمانوں کو اپنوں نے نقصان پہنچایا۔ آپ میر جعفر کو دیکھ لیں، میر صادق کو دیکھ لیں، آپ بغداد کی سلطنت کو اڑتا ہوا دیکھیں، عباسیوں کی بڑی عظیم الشان، آپ اندلس کے فاتحین کو وہاں رسوا ہوتے دیکھیں، آپ کسی بھی دور کے مسلمان کو گرتے دیکھیں تو خنجر مارنے والے اپنے ہی نکلے، اپنے ہی بک جاتے ہیں، اندر سے منافقین۔ اور اس کی کیا وقت ہے؟ مکے سے آیا ہے، یہ کہتا ہے مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے، یہ کہتا ہے مجھ سے آسمان کے فرشتے کلام کرتے ہیں، اس کی حیثیت ہی کیا ہے؟ اللہ کریم ان عظیم صحابہ پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے کہ پیٹوں پہ پتھر باندھ کے کام کرتے۔ رسول نے کہا خندق کھودنی ہے 2 طرف سے، مدینہ 2 طرف سے پہاڑوں سے گرا ہوا اور 2 طرف کھلے راستے ہیں۔ رسول کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے خندق کھودنی ہے، اور ایمان والوں کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب سخت حالات ہو، جب مخالف سمت سے دشمن طاقتور ہو اور آپ کمزوری محسوس کریں، اس وقت ایمان کی قوت کا پتہ چلتا ہے۔ صحابہ پیٹ پہ پتھر باندھ کے، باہر سے سب کچھ بند، ناکا لگا دیا، کئی روز گزر گئے، باہر سے خوراک نہ آتی، بھوکے پیاسے، کچھ پاس نہیں، چارہ کوئی نہیں، جانور مرنے لگ گئے، اپنے پیٹوں پہ پتھر باندھتے۔ ایک صحابی کام کرتے کرتے خندق کھودتے کھودتے بے ہوش ہو گیا۔ اللہ کے رسول کو خبر دی گئی کہ جی بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا، ہم بھی بھوکے ہیں۔ فرمایا کیا حالت ہے؟ انہوں نے اپنے پیٹوں سے کپڑے ہٹائے تو پتہ چلا کہ انہوں نے پیٹوں پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ رسول کائنات فرماتے ہیں میں تمہیں بتانا نہیں چاہتا تھا، آپ نے اپنا کپڑا اٹھایا، آپ کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، اور اللہ نے کیا کیا؟ رات ہی ایک آن میں، ایک ہی گھڑی میں ایسی ہوا چلائی، سارے خیمے اکھڑ گئے، سارے برباد ہو گئے، ہزاروں کا لشکر بیکار ہو گیا، کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ تھا۔ ماں کانوا منتصرین، کوئی اپنے مدد کرنے والا اور بدلہ لینے والا نہ تھا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ کا تھا، انہوں نے کہا میری قوم کو آزاد کرو، میں اپنی قوم کو لے کے علیحدہ جانا چاہتا ہوں۔ اس دور کے فرعون نے کہا نہیں، آزادی نہیں ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا، آزادی تو سارے تیرے دیں گے، اگلے بھی پچھلے بھی،
تجھے اسی سمندر میں غرق کروں گا جس کا تو اپنے آپ کو رب العالی کہتا ہے، اپنے آپ کو بڑا رب کہتا ہے، اپنے آپ کو مالک کہتا ہے۔ رات رات حضرت موسیٰ کو اللہ نے حکم دیا اپنے ساتھیوں کو لے کے نکل جاؤ، فلاں علاقے میں جانا ہے، وہاں جا کے تمہاری حکومت قائم ہوگی۔ اللہ کریم یہ تو بڑے طاقتور ہیں، کریم یہ تو ہمیں پکڑ لیں گے۔ اور اللہ کریم جب آپ کہتے ہیں نا، آپ اللہ کریم کہتے ہیں تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ کریم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ معزز، عزت والا۔ میں کسی کو کہوں نا جی آپ بڑے معزز ہیں تو بڑا خوش ہوتا ہے۔ دنیا میں رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سکیں گے مولا کریم ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، آگے سمندر ہے، کشتیاں بھی نہیں ہیں۔ مولا کریم نے فرمایا موسیٰ چلنا تیرا کام ہے، راستے کھول دینا میرا کام ہے، گھبرانے کی بات کیا ہے؟ جس کے ساتھ رب العالمین ہو اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایسا ہی ہوا، پہنچ گئے سمندر کے پاس، پیچھے سے فرعون کی قوتیں آ گئیں۔ ساتھ والے پہلے کہنے لگے ہم تو پہلے ہی کہتے تھے مروا دے گا، وہاں چلو غلامی تھی لیکن جانے تو محفوظ تھی، یہاں تو سارے مارے جائیں گے۔ تو اللہ کریم نے کہا اے موسیٰ اپنی لاٹھی القی عصاک البحر، اس سمندر پہ مار۔ اللہ کریم 12 قبیلے ہیں، 12 خاندان ہیں، فرمایا 12 خاندانوں کو پال میں نے لگوا دینا میرے اللہ کا کام ہے، لاٹھی تو مار۔ 12 راستے بن گئے اور یہ راستہ پار کر گئے۔ اب وہ پیچھے سے طاغوت فرعون ظالم لشکروں سمیت واستکبرا، تکبر کرنے والا۔ ایک ہوتا ہے تکبر، عربی میں لفظ، اس کا معنی ہوتا ہے کوئی اپنے آپ کو بڑا سمجھے۔ ایک ہوتا ہے استکبرا، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھے، اور اتنا بڑا سمجھتا تھا کہ اپنے مشیر، اپنے حامان مشیر کو کہا، وزیر کو کہا اے حامان، اس نے کہا میرے لیے محل بنا، بڑا اونچی عمارت بنا، میں موسیٰ کے رب کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں اسے جھوٹا سمجھتا ہوں، ایسے ہی رب رب کرتا رہتا ہے، نہیں اس کا کوئی رب نہیں ہے۔ بڑی بلڈنگ بنا، بڑی بلڈنگ بنائی، فضا میں دیکھا کوئی نظر نہیں آتا، عقل کے اندھے کو، مشرک کو، اللہ کے نافرمان کو، ظالم کو اللہ کی قوت نظر نہیں آتی، بس جب اللہ پکڑتا ہے پھر اس وقت وہ مانتا ہے کہ اللہ کی ذات ہے۔ وہاں سے آگے گزر گئے موسیٰ علیہ السلام، 12 راستے بن گئے۔ تصور کریں موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا ہمیں پانی دو، اللہ نے کہا اسی عصا کو پتھر پہ مار، وہاں سے چشمے نکال دوں۔ کہا فرعون پیچھے لگا ہوا، کہا اس سمندر پہ مار، وہاں خشک پتھر سے پانی نکالا، یہاں چلتے ہوئے پانی میں رکاوٹ ڈال دی۔ کہا اس کے مقابلے میں ہے لاٹھی پھینک، یہی عصا پھینک، اسے سانپ نہ بنا دوں، مجھے رب العالمین کس نے کہنا؟ یہی ایک لاٹھی ہے، کہنے والا اللہ ہے، کرنے والا اللہ ہے، پھینکنے والے موسیٰ ہے، معجزہ اور کرامت اللہ کی ہے، دنیا میں کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ وہاں سے آگے گزر گئے۔ اب یہ ظالم آتا ہے، اس نے کہا دیکھو میری کرامت، میں واقعی اس دنیا کا مالک، دیکھو میرے لیے راستے بن گئے۔ فرعون کہتا ہے اپنے ساتھیوں کو کہ راستے بنانے والا میں ہوں، اور میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں کہ مجھے دیکھ کے راستے بن گئے، ہم ابھی پکڑیں گے۔ جب درمیان میں جاتا ہے اللہ کریم کا پھر غضب جوش میں آتا ہے۔ وہ ہزاروں سال سے بنی ہوئی مملکت قبطیوں مصریوں کی بادشاہت، آج اس کے بادشاہ کو وہیں ذلیل کر کے میں نے مارنا ہے۔ اور مرتے ہوئے جب دیکھا کہ پانی ہر طرف سے آ گیا، داخل ہوا، پانی نے گھیر لیا، یا انا ربکم الاعلی، اس کا یہ حال ہے، اس کی حالت یہ ہے، اس کی کیفیت یہ ہے، جو اپنے آپ کو مالک سمجھتا تھا، آج پانی میں گھرا ہوا، اور اس وقت کہتا ہے انی اسلمت لرب العالمین، انی آمنت، میں ایمان لایا، میں نے رب العالمین کو مانا۔ اور کسے مانا؟ جس پہ بنی اسرائیل ایمان لے آئے، آمنت بھی بنو اسرائیل، جس کو بنی اسرائیل نے مان لیا میں نے اس کو بھی مان لیا، میں نے اس کا کلمہ پڑھ لیا۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ 2 چیزوں سے پہلے جو آپ توبہ کر لیں گے قبول کر لے گا۔
اور دو مقامات سے پہلے، دو موقعوں سے پہلے جتنے بھی یہاں موجود ہیں، جتنے بھی بات سننے، میرے لیے بھی آپ کے لیے، آپ کا مولا، آپ کا مالک، آپ کا خالق، آپ کا رازق، آپ کا داتا، آپ کا دستگیر، آپ کا غوث اعظم، آپ کا ساری کائنات کا رب، اس سے جو مانگو عطا کرتا ہے۔ توبہ کر لو، شرک کر کے آئے، معافی مانگ لی، معافی مل گئی، زنا کر کے آئے، معافی مانگی، معافی مل گئی، کوئی اور گناہ کیا، معافی مانگ لی، معافی مل گئی۔ دو موقع ایسے ہیں جب معافی نہیں ملے گی، ایک موت کے وقت کہ آدمی کو موت نظر آئے تو معافی مانگے، اللہ اس وقت معافی قبول نہیں کرتا۔ موت سے پہلے جب آپ تندرست ہوں، آپ صحیح ہوں، اس وقت جب جس وقت چاہیں اللہ کو پکارے، اللہ رحم کر دیتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اور دوسرا، رسول اللہ فرماتے ہیں جب مغرب سے سورج نکلے گا، ایک وقت آئے گا، سورج آج مشرق سے نکلتا ہے، میرے رسول نے فرمایا لمبی رات ہوگی، کئی راتوں جتنی، اور لوگ پریشان ہو جائیں گے، جیسے 40 گھنٹوں کی رات ہو جائے، 24 گھنٹوں کی رات ہو جائے، نیندیں پوری ہو گئیں، لوگ جانور بلبلانے لگ جائیں۔ فرمایا پھر اللہ مغرب سے سورج کو نکالے گا، مشرق سے نہیں، مغرب سے سورج کو نکالے گا۔ فرمایا اس وقت جو بھی توبہ کرے گا اس کی توبہ قبول نہیں ہو، اس سے پہلے توبہ کرنی۔ اور یہ سورج اللہ کے اختیار میں ہے، یہاں سے نکالتا ہے، وہاں سے نکال سکتا ہے، یہاں غروب کرتا ہے، ادھر غروب کر سکتا ہے۔ میری اور آپ کی مجال کیا ہے؟ ان دو مواقع سے پہلے، مرنے سے پہلے توبہ، اس دن کے آنے سے پہلے توبہ، جب سورج مغرب سے نکلے گا اللہ ہر قسم کے ہر گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جو بھی گناہ کیا ہو، وہاں پھر اللہ نے کہا اس کی لاش کو میں نے رکھنا ہے، بعد کی نسلوں والے دیکھیں گے۔ اور آج بھی 1914 میں، تقریباً 1914 میں اس کی لاش ملتی ہے، نمک لگا ہوا، چونکہ سمندر کا پانی نمکین ہے اور نمک کی خاصیت ہے چیزوں کو محفوظ رکھتا ہے، کیمیکل ہے گویا محفوظ رکھنے کی چیز ہے۔ آج بھی مصر کے اہراموں میں فرعون کی لاش موجود ہے۔ میرے اور آپ کے لیے عبرت، آج کے فرعونوں کے لیے عبرت، آج کے بڑے بڑے جابروں کے لیے عبرت۔ اگر بچا وہ بھی نہیں، بچیں گے ہم بھی نہیں۔ جو ظالم ہو، ظالم آدمی، ظلم کرنے والا، اپنے اختیار کے بلبوتے پہ، اپنے پیسے کے بلبوتے پہ، اس کو پکڑ لو، اس کو مار دو، زبان بندی کر دو، فلاں کر دو، فلاں کر دو، اللہ کو ظلم قبول نہیں ہے۔ اللہ نے کسی متکبر کو کبھی نہیں چھوڑا۔ رسول کائنات کی حدیث سن لیجئے، ایمان تازہ ہو جائے۔ میرے رسول نے فرمایا ایک بندہ بڑا طاقتور، بڑا خوبصورت، بال بنا کے، لباس پہن کے، بہترین جوتے میں چل رہا، دل میں خیال آیا میں بڑا ہی خوبصورت ہوں، بڑے اختیار والا ہوں، اللہ کو غصہ آیا، اللہ نے اسی وقت زمین کو حکم دیا، زمین میں وہ دنس گیا۔ فرمایا قیامت تک زمین میں دنستا چلا جا رہا ہے، اور یتزلزل فی الارض الی یوم القیامہ، وہ زمین میں وہ گردش کر رہا ہے قیامت تک، زمین کا کنارہ ہی کوئی نہیں، کائنات کا کنارہ ہی کوئی نہیں۔ آپ اس زمین سے نکلیں گے، آپ کو صاف فضا نظر آئے گی، آپ کو پانی نظر آئے گا۔ رسول اللہ سے پوچھا تھا صحابہ نے، جب یہ دنیا نہیں بنی تھی تو اللہ کہاں تھا؟ آپ نے فرمایا فی امائن فضائن جب سما، آسمان کی فضا میں تھا، آسمان بھی بلکہ نہیں تھا، عام فضا میں تھا اللہ، کوئی چیز اللہ سے پہلے نہیں تھی، کوئی چیز اللہ کے بعد نہیں۔ اللہ موجود ہے، رہے گا، ایک دن آئے گا ساری کائنات زیر و زبر اللہ کی ذات موجود۔ اور وہاں سے پھر حضرت موسیٰ بچ کے آئے، فرعون غرق ہو گیا، اس کے حواری غرق ہو گئے، بڑی مملکت تباہ ہو گئی، اور موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے۔ پھر یہ ایسی قوم ہے بنی اسرائیل، آج بھی جتنی شرارتیں دنیا میں، جتنا ظلم، جتنی بھیانک ٹیکنالوجی، دنیا کے زبردست ہتھیار، ان کو پروموٹ کرنے والے، دنیا میں جنگیں لگوانے والے، دنیا میں ظلم کے سارے ہتھ کنڈے آزمانے والے وہی بنی اسرائیل کے گماشتے،
وہی ان حضرت موسیٰ کے نافرمانوں کی اولاد میں سے جس کو ایک ناجائز وجود دے دیا گیا، 1948 میں اسرائیل بنا دیا گیا، اور پھر وہاں دنیا کے سارے کاروباریوں کو جمع کیا گیا، دنیا کی ساری معیشت، سارا میڈیا، سارا زور ان یہودیوں کے ہاتھوں میں۔ آج جو میڈیا ہمیں دکھاتا ہے یہ وہ رخ نہیں ہے جو حقیقت کا رخ ہے، یہ وہ رخ ہے جو وہ پسند کرتے ہیں کہ یہاں دکھایا جائے۔ آج دنیا کو کنٹرول کرنے والے وہی حضرت موسیٰ کے نافرمان، کہ حضرت موسیٰ 40 دن کے لیے گئے کوہ طور پہ، تو انہوں نے ایک بچڑے کو معبود بنا لیا، کہ ایک سامری نام کا جادوگر، وہ سونا جو وہاں سے لے کے آئے تھے مصر سے، اس سونے کو اس نے شکل بنایا، پھر اس میں کچھ پڑا، پھونکا، اس میں سے آواز آنے لگ گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ، ہارون علیہ السلام پیچھے اپنا نائب، خلیفہ، جانشین، تو وہاں قوم نے کہا موسیٰ کہاں چلا گیا؟ سامری نے کہا موسیٰ تو چلا گیا وہاں اپنے رب کو ملنے، حالانکہ تمہارا رب تو ادھر آ گیا۔ یہ بیل میں سے آواز آتی، بچڑے میں سے آواز آتی، قوم ساری ادھر لگ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے خبر کر دی، یہ ان کی اولاد ہے آج کے جو بنی اسرائیل، یہ اسرائیل جو ملک، ان کی اولاد ہے بچڑوں کو پوجنے والے۔ اور ان کو سزا اس دور میں کیا ملی تھی وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ واپس آئے موسیٰ علیہ السلام، جب دیکھا کہ بچڑے کی عبادت کی ہے، وہی تختیاں جو اللہ نے تورات کی دی تھی۔ دنیا میں 3 چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے کی ہیں، دنیا میں 3 چیزیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، جنت عدن کو اپنے ہاتھ سے اگایا، اور تورات کریم کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے لکھا۔ تورات کو اپنے ہاتھ سے، قرآن کی طرح نہیں کہ بعد میں چھپا ہے، 23 برس میں نازل ہوا، نہیں، تورات ایک ہی مرتبہ تختیاں دے دیں گی حضرت موسیٰ کو۔ جب دیکھا میری قوم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، اپنی عقل میں شاید ماتم کیا ہو کہ کن لوگوں کا مجھے نبی بنا کے بھیجا گیا، صرف 40 دن دور رہا، انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، وہیں وہ تختیاں پھینکیں، کچھ تختیاں ٹوٹ گئیں، اور اس وقت پھر سزا کیا نازل ہوئی تھی کہ بنی اسرائیل کے جتنے افراد ہیں ایک دوسرے کو ماریں گے، جو جس کے سامنے آئے گا اسے ماریں گے، اور تاریخ میں آتا ہے 40,000 کے قریب لوگ مارے گئے۔ گناہ کی پاداش کیا ہے کہ غیر اللہ کو پوجا، بچڑے کی عبادت کی۔ اللہ نے کہا اس کی سزا کیا ہے، اور وہ اولاد کس کی ہے؟ حضرت ابراہیم کی۔ اولاد کس کی ہے؟ حضرت یعقوب کی۔ اولاد کس کی ہے؟ حضرت اسحاق کی۔ اور ہماری تو ذاتوں میں ایسے آ گیا نا جی، رسول کے خاندان میں سے چلو سب کچھ معاف، جی سید خاندان ہے، قریشی ہے، جی جو مرضی کرے کوئی نہیں۔ اللہ کریم کو اتنا غصہ آیا کہ میرے غیر کی پوجا کی ہے، اللہ نے کہا اپنے آپ کو مارو گے، نبیوں کی اولاد نے مارا۔ اور یہاں سے سبق کیا ملتا ہے؟ میری تقریر ہر ایک جمعے کا، ہر ایک واز کا ایک ہی مقصد ہے، وہ ہے اللہ کی توحید، ایک اللہ کی توحید، ایک اللہ کو ماننا، ایک اللہ کو پکارنا، ایک اللہ کی دعائی، ایک اللہ کی پکار، ایک اللہ کی ندا، ایک اللہ کو پکارنا، کائنات کے ہر ہر گوشے پہ پکارنا۔ اللہ نے کہا قتل کرو، فقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو مارو۔ نبیوں کی اولاد نے اپنے آپ کو کیوں مارا؟ کہ انہوں نے غیر اللہ کی عبادت کی۔ یہاں میں نہایت درمندی سے، نہایت خلوص سے، نہایت پیار سے، میرے بڑے مسلکوں کے بھائی یہاں آتے ہیں، میرے ہر جو کلمہ گو ہے، مسلمان ہے، جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے وہ میرا بھائی ہے۔ میں نہایت گزارش کرنے لگا ہوں آپ تمام سے، یہی ساری زندگی کا یہی خلاصہ ہے، ہماری ساری تبلیغ کا تقریباً 4 برس مجھے یہاں ہو گئے ہیں۔ میرے ان 4 برسوں کا خلاصہ یہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بیٹا دینے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رزق کا مالک نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کے کام کو رکاوٹ ڈالنے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی اولاد پیدا کرنے والا نہیں۔
ساری زندگی کا خلاصہ یہ ہے، اگر نبیوں کی اولاد کو شرک معاف نہیں ہے تو ہمیں بھی شرک معاف نہیں۔ وہاں بچڑے کو معبود بنایا، ہم نے قبروں مزاروں پہ اللہ کے شریک بنا لیے۔ سجدہ اللہ کا حق ہے، نظر اللہ کا حق ہے، ہم نے کچی قبروں کو پکا بنا لیا۔ اور یہ ہمیں گزارش کروں گا تمام علماء کرام ان کو یہ پوچھیں، اللہ کا واسطہ ہے کہ دنیا کی کسی کتاب میں، قرآن نہیں، حدیث نہیں، فقہ کی کسی کتاب میں، فقہ حنفی کی کسی کتاب میں، فقہ شافعی کی کسی کتاب میں، دنیا میں جتنے مسلمان ہیں تمام کی فقہوں کو اٹھاؤ، کسی ایک کتاب میں کہاں لکھا ہے کہ قبر کو پکا کیا جائے؟ قبر کو پکا کرنا کہیں نہیں لکھا۔ دنیا میں اللہ کا ولی آپ کسے مانتے ہیں؟ جسے آپ بھی کہتے ہیں علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، انہی حضرت علی نے اپنے شاگرد ابو الحیاج اسدی کو بھیجا۔ کیا کہا ہے میرے شاگرد، کیا اس کام پہ نہ بھیجوں جس کام پہ مجھے محمد الرسول اللہ نے بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا استاد جی کون سا کام؟ کہا ما من قبر مشرفن، جو بھی قبر اونچی نظر آئے الا سبیتہ سے برابر کر دے۔ حضرت علی کے نام پہ کتنے لوگوں نے پیسے کھائے، محرم کے دنوں میں کتنے چندے کھائے جاتے ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ انہی کا یہ فرمان ہے کہ دنیا میں جتنی قبریں ہیں ان کو زمین کے برابر کر دو، بس اتنی مٹی جو قبر سے نکلے کھودتے وقت وہی قبر پہ ڈال دی جائے، اس کے علاوہ حرام ہے کسی قبر کو پکا کر۔ میں پھر کہتا ہوں دنیا کی کسی کتاب میں، آپ کے ڈجکوڈ کے بڑے بڑے علماء کرام، آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، ان سے جا کے پوچھے اللہ کے واسطے، مرنا میں نے بھی ہے آپ نے بھی، ایک کام تو کرتے جائیں، عقیدہ تو درست ہو جائے۔ ان سے پوچھے حضرت صاحب کون سی کتاب ہے جہاں لکھا ہے کہ قبر کو پکا کرنا جائز؟ کوئی ایک کتاب، کجا کے اس پہ کبا ڈالا جائے، کجا پہ اس پہ کمرہ بنایا جائے، کجا پہ اس پہ چادر ڈالی جائے، یہ تو بہت بات کی بات ہے۔ کجا پہ اس پہ عرس میلہ لگایا جائے، یہ تو بہت بات کی بات ہے۔ صرف اتنی گزارش ہے، کسی ایک کتاب میں، کسی مسلک کی کسی کتاب میں، اہل تشیع کی کتاب، بہت بڑا دعویٰ میں کرنے لگا ہوں، ذمہ دار، عربی کو جاننے والا، صرف نحو کو جاننے والا، حدیث کا الحمدللہ عالم جاننے والا، میرا یہ چیلنج ہے تمام کائنات کے تمام فرقوں کو، کسی ایک کتاب، صرف اہل سنت نہیں، اہل تشیع کی کتابوں کو بھی اٹھاؤ، کسی ایک کتاب میں لکھا ہو کہ قبر کو پکا کرنا جائز ہے، ہم اپنی قبروں کو پکا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کوئی ایک حوالہ نہیں ہے، کوئی ایک حدیث نہیں ہے، کوئی کسی امام کا ایک قول بھی نہیں ہے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ کو بھی صحیح بات سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔